بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج استعمال لفظ کے حوالے سے ایک نئی بحث ہے کہ مجازی معنی حقیقی معنی میں کیسے بدلتا ہے۔ کبھی کبھار مجازی معنی خود حقیقی معنی کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کا پروسیس کیا ہے اور کیسے مراحل ہوتے ہیں جو طے کرنے کے بعد ایک مجازی معنی حقیقی معنی میں بدل جاتا ہے، تو آج اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں قد ينقلب المجاز حقیقتا وقد لاحظ الاصولیون بحق ان الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المقصودة من الواضع بالوضع التعييني. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما۔ یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے استعمال مجازی کے حوالے سے دو اہم نکات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ استعمال مجازی میں ہمیشہ ہمیں قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک ایسا سابقہ لاحقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ جو بتائے کہ یہ معنی، یہ جو لفظ ہے اس میں ہمیں مجازی معنی مراد ہے۔ تو یہ قرینہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر لفظ کا انصراف جو ہے وہ حقیقی معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ حقیقی اور مجازی معنی میں فرق کا معیار تبادر ہے، یعنی انسباق ذہنی، ایسا انسباق جو لفظ کے اندر سے نکلتا ہے، جو لفظ سے نکلتا ہے، لفظ سے جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے لفظ سننے کے بعد وہی معنی ہی حقیقی معنی ہوتا ہے۔ جو قرائن وغیرہ سے سمجھ میں آتا ہے وہ ہو سکتا ہے استعمالی معنی ہو، وہ عام از حقیقت و مجاز ہوتا ہے۔ استعمال عام از حقیقت و مجاز ہوتا ہے۔ استعمالی معنی کبھی بھی حقیقت کے اوپر دلالت نہیں کرتے، بلکہ جو حقیقت کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ تبادر ہے، جو حق اللفظ سے نکلتا ہے، خود لفظ کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو یہ مباحث ہم نے عرض کر دی تھی۔ آج کی بحث یہ ہے کہ مجاز حقیقت میں بدل جاتا ہے تو کیسے بدلتا ہے، مجاز حقیقت میں کیسے بدلتا ہے۔ ایک لفظ مجازی معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نماز کا لفظ ہے الصلاۃ، الصلاۃ کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی تھا دعا، الصلاۃ، یہ اس کا اصل معنی دعا تھا۔ کسی بھی قسم کی دعا آج بھی اگر مثلا آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پریئر کرتے ہیں، تو الصلاۃ کا اصلی معنی تھا دعا۔ لیکن اب جو ہے وہ اسلام نے آ کر اس کو
الصلاۃ کو چند افعال عبادی جو مجموعہ ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے، چند چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، چند افعال سے تشکیل پاتا ہے، نیت ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے، اس کے بعد آپ قیام کرتے ہیں، حمد و سورہ پڑھتے ہیں، اور پھر رکوع و سجود کرتے ہیں، اسی طرح چند ایک رکعات ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے وہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ جو چند افعال عبادی ہے، یہ شروع میں تو تھا یہ کیا مجاز تھا، کیونکہ مثلا ایک جز اس میں دعا تھا، تو باقی چیزیں جو ہے وہ اس میں اس کا اطلاق جو ہے وہ کل پر کر دیا گیا، یعنی ایک اہم رکن نماز کا دعا ہوتا ہے، لیکن ساری کی ساری نماز دعا نہیں ہوتی، حمد بھی ہوتی ہے، ثنا بھی ہوتی ہے، اقرار بھی ہوتا ہے، استغفار بھی ہوتا ہے، بہرحال استغفار بھی ایک قسم کی دعا ہی ہے، اسی طرح تشہد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ابتدا میں تو دعا جو ہے وہ ایک جز کے طور پر تھا اور اس کا اطلاق کل پر ہوا، تو لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ الصلاۃ کا لفظ ان تمام افعال کے لیے مخصوص ہو گیا، یعنی ایک مجاز تھا جو آہستہ آہستہ کثرت استعمال سے کیا ہو گیا، یہ اس میں حقیقت میں بدل گیا۔ بس ایک لفظی معنی مجازی جو ہوتا ہے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کثرت استعمال کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ مجاز میں اصل تعلق لفظ اور معنی کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ اصل تعلق معنی حقیقی کا معنی مجازی سے ہوتا ہے۔ یعنی الصلاۃ جب نماز کو کہا جانے لگا تو اس کا اصل تعلق جو ابتدا میں جڑا وہ دعا سے جڑا، یعنی چونکہ الصلاۃ کا لفظ دعا کے لیے تھا، تو پہلے جو ہے وہ اس کا معنی دعا، ایک خاص دعا جو خاص کیفیت میں انجام دی جاتی ہے اس سے جڑا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہوا، دعا کو نماز کے لیے خاص کر دیا گیا۔ پس لفظ اور معنی کے درمیان کثرت استعمال کی وجہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اسے قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی قرینہ پھر یہاں پہ ضروری نہیں ٹھہرتا کہ اب جو ہے وہ لفظ قرینے کا محتاج رہے۔ جب قرینے کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر یہ گویا کہ وضع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی وضع کو وضع تعینی کہا جاتا ہے، اس کے مقابل میں وضع تعینی ہوتی ہے۔ وضع تعینی کیا ہوتی ہے کہ ایک واضح آ کر، جسے ہم نے بامقصد وضع کا نام دیا تھا، بامقصد عملیات وضع کا نام دیا تھا، وہ وضع تعینی ہوتی ہے بامقصد عملیات وضع کے مقابل میں۔ یعنی ہم اگر یوں لکھیں کہ اس کو ہم مٹا دیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وضع تعینی ہے کی تعریف ہے، ہم یوں لکھتے ہیں کہ وضع تعینی مقابل میں ہے، یہ تو علامت مساوی کی، اور یہ مقابل کی ہے وضع تعینی کے۔ وضع تعینی کیا ہوتی ہے؟ جو بامقصد عملیات وضع کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ ایک واضح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھتا ہے کہ یہ محمد ہے، تو یہ وضع تعینی ہے۔ جس طرح ہم نے نوٹوں کی مثال دی تھی کہ ایک ملک کی کرنسی ہے، وہ اپنی کرنسی کا خاص نام تعین کرتے ہیں، یہ وضع تعینی ہے۔ لیکن وضع تعینی وہ ہے جو کثرت استعمال کے نتیجے میں ایک لفظ کا معنی سے تعلق جڑ جاتا ہے اور پھر اسے قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب قرینہ کی ضرورت نہ رہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اب یہ لفظ حقیقت میں بدل چکا ہے۔ جس طرح الصلاۃ کا لفظ ہے، الصلاۃ کا لفظ جو ہے وہ اب اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب بھی آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ تو آپ کی سمجھ میں وہی نماز ہی آتی ہے۔ شہید صدر کہتے ہیں کہ میں نے جو تبیین بیان کی تھی وضع کے حوالے سے، اس میں یہ مسئلہ وضع تعینی والا یہ بڑے آسانی سے قابل فہم ہے۔ شہید صدر کی تبیین کیا تھی؟ شہید صدر کی تبیین یہ تھی کہ وضع کے حوالے سے انہوں نے اقتران مکرر اور اقتران مؤثر کا نظریہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ اور معنی کا جو آپس میں ربط قائم ہوتا ہے، یا تو یہ اتفاقیہ اقتران مکرر کے اس میں آتا ہے یا پھر اقتران مؤثر کے زمرے میں آتا ہے۔ اقتران مکرر یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک لفظ اور معنی کو
آپس میں جڑتا دیکھتے ہیں. انہوں نے مثلا آہ کے لفظ کی مثال دی تھی. درد کے وقت آہ آہ کا جو لفظ زبان سے نکلتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آہ کا لفظ وضع ہی کس کے لیے ہوا ہے؟ درد کے لیے ہوا ہے. تو یہ اقتران مقرر کا نظریہ تھا. اور پھر اقتران مؤثر میں بتایا تھا کہ ایک لفظ ہے جو خاص حالات میں جڑ جاتا ہے ایک معنی کے ساتھ، جس طرح کہ اس کی مثال یہی ناموں والی ہم نے مثال دی تھی، اور انہوں نے کتاب کے مصنف اور وہ ڈاکٹر والی مثال دی تھی جو گزر چکی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ اس کو ایک مصنف سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ ہم نام بن جاتا ہے اتفاقی طور پر اس مصنف کا جو کیا ہے جو آپ کو پسند ہے، جس کا ذہن آپ کے پاس جس کے بارے میں آپ پہلے سے آپ کے ذہن میں اس کا نام موجود ہے. تو یہ اقتران مؤثر تھا. تو شہید نے کہا تھا کہ الفاظ اور معنی کے درمیان ان دو چیزوں کے ذریعے ربط قائم ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اسی نظریے کے تحت اگر آپ وضع تعینی کو سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کیسے؟ شہید کہتے ہیں کہ یوں کہ لفظ اور معنی کا تعلق اسی اقتران کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے. لفظ اور معنی کا تعلق اسی اقتران مقرر کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ پہلے لفظ صلاۃ کو قرینے کے ساتھ کس کے لیے؟ نماز کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ نماز کا لفظ تو دعا کے لیے تھا. اب قرینے کے ساتھ جو ہے وہ صلاۃ کو نماز کے لیے استعمال کیا گیا. اسی کو بار بار جب انجام دیا گیا، مکرر انجام دیا گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اقتران مقرر آ گیا. جب اقتران مقرر آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ لفظ کا تعلق جڑ گیا اس نئے معنی کے ساتھ. جب لفظ کا تعلق جڑ گیا نئے معنی کے ساتھ تو گویا یہ وضع ہو گیا. پس وضع تعینی اسی اقتران مقرر ہی کا دوسرا نام ہے. یہ شہید صدر کی تبیین ہے اور پہلی تبیین جو ہے وہ مشہور کی تھی. آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. قد ينقلب المجاز حقیقتاً، کبھی کبھار، قد یہاں پہ تقلیلیہ ہے، کبھی کبھار مجاز حقیقت میں بدل جاتا ہے. کب بدلتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وقد لاحظ الاصولیون بحق ان الاستعمال المجازی وان كان يحتاج الى قرینة فی بدایت الامر. کہتے ہیں اصولیوں نے ملاحظہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے، اور یہ بحق بھی ہے. یعنی اصولیوں نے یہ جو توجہ کی ہے اور اس نقطے کو بیان کیا ہے، یہ بحق بیان کیا ہے، درست بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ان الاستعمال المجازیہ، استعمال مجازی اگرچہ یحتاج الی قرینۃ، قرینے کا محتاج ہوتا ہے. کب؟ فی بدایت الامر، ابتداء امر میں. یعنی جب ابتدا میں شروع میں کوئی لفظ استعمال ہونا چاہے تو وہ قرینے کا محتاج ہوتا ہے، جس کی وضاحت ہم نے پہلے کر دی ہے. ولیکن اذا کثر استعمال اللفظ فی المعنى المجازی بقرینۃ، لیکن جب کثرت سے استعمال ہونے لگے، کوئی بھی لفظ جب کثرت سے استعمال ہونے لگے معنی مجازی میں اور قرینے کے ساتھ استعمال ہونے لگے، وتکرر ذلك بکثرۃ قامت بین اللفظ والمعنى المجازی علاقۃ جدیدۃ، اور یہ کیا ہو جائے؟ مکرر ہو جائے. وتکرر ذلك بکثرۃ، یہ استعمال زیادہ ہو جائے اور مکرر ہو جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قامت، اس کثرت اور تکرار کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے لفظ اور معنی مجازی کے درمیان ایک نیا تعلق. نیا تعلق کون سا ہے؟ وہ تعلق جو پہلے نہیں تھا. پہلے کون سا تعلق تھا؟ پہلا تعلق لفظ کا معنی مجازی کا معنی حقیقی سے تھا، اور معنی حقیقی کے اندر شباہت کی وجہ سے لفظ کے ساتھ جڑتا تھا. جس طرح کہ اسد کا لفظ ہے، اس کا تعلق شیر سے جڑتا ہے، اور شیر کے اندر شجاعت کی صفت کی وجہ سے مرد شجاع کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیر کہا جاتا ہے.
تو یہاں پہ تو لفظ کا تعلق معنی حقیقی سے جڑتا ہے اور معنی حقیقی کے توسط سے معنی مجازی سے جڑتا ہے، لیکن جب کثرت استعمال آتا ہے تو کہتے ہیں قامت بین اللفظ والمعنی المجازی علاقۃ جدیدہ، یہاں پہ جو ہے وہ لفظ اور معنی مجازی کے درمیان ایک نیا تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی لفظ کا ڈائریکٹلی تعلق جڑ جاتا ہے اس نئے معنی سے۔ وَأَصْبَحَ اللَّفْظُ نَتِيجَةً لِذَلِكَ موضوعاً لذالک المعنی، اور پھر لفظ ہو جاتا ہے اس تکرار کے نتیجے میں، نتیجتاً لذالک یعنی نتیجتاً للتکرار وکثرت الاستعمال، اس تکرار اور کثرت استعمال کے نتیجے میں لفظ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ موضوعاً، یعنی لفظ موضوع بن جاتا ہے، موضوع ہو جاتا ہے، یعنی لفظ وضع ہو جاتا ہے، لذالک المعنی اس جدید معنی کے لیے، بس لفظ وضع ہو جاتا ہے اس جدید معنی کے لیے۔ وخرج عن المجاز الى الحقیقہ، اور مجاز سے خارج ہو جاتا ہے حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ ولا تبقى بعد ذلك حاجۃ الى قرینۃ، اور اس کے بعد پھر اسے قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ وتسمى هذه الحالة بالوضع التعینی، اس حالت کو نام دیا جاتا ہے وضع تعینی کا۔ بینما تسمى عملیۃ الوضع المقصودۃ من الواضع بالوضع التعینی، در حالانکہ، بینما یعنی در حالانکہ نام دیا جاتا ہے عملیات وضع کو، وہ عملیات وضع جو عملیات الوضع المقصودۃ، وہ عملیات وضع کہ جو مقصود ہیں، جنہیں ہم نے آگاہانہ عملیات کا نام دیا تھا، آپ کے خاطر میں ہوگا گزشتہ اسباق میں، جو عملیات وضع مقصود ہوتے ہیں یعنی آگاہانہ انجام پاتے ہیں، من الواضع، واضح کی طرف سے، المقصودہ صفت ہے عملیات وضع کی، ان کو نام دیا جاتا ہے کس کا؟ بالوضع التعینی، وضع تعینی کا۔ شہید آپ کہتے ہیں میرے نظریے کے تحت اسی کو آپ آسانی سے تفسیر کر سکتے ہیں۔ وَهَذِهِ الظَّاهِرَةَ، اس فینومینا کو، ظاہرہ یعنی یہ فینومینا جو واقع ہوا ہے، اس حقیقت کو جو واقع ہوئی ہے، یمکننا، اس فینومینا کو ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اسی کی تفسیر کریں، یہ فینومینا کے مجاز حقیقت میں بدل جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کی تفسیر ہمارے لیے ممکن ہے، یمکننا تفسیرها بسہولۃ، ہم اس کو آسانی سے تفسیر کر سکتے ہیں، یہ اس کا محاوراتی ترجمہ یہ بنے گا۔ وَهَذِهِ الظَّاهِرَةُ، اس ظاہرہ کا ترجمہ، اس ظاہرہ کی تفسیر ہمارے لیے ممکن ہے بسہولۃ، آسانی کے ساتھ۔ کیسے ممکن ہے؟ علی ضوء طریقتنا فی شرح حقیقت الوضع، اس روشنی میں جو ہم نے اپنا طریقہ اپنایا ہے، اس طریقے کی روشنی میں، کس میں ہم نے اپنا طریقہ اپنایا؟ فی شرح حقیقت الوضع والعلاقۃ اللغویہ، جو طریقہ ہم نے حقیقت وضع کی اور علاقہ لغوی رابطے کی تفسیر اور شرح کے بارے میں جو ہم نے طریقہ اپنایا تھا، اس کی روشنی میں آپ اس پدیدے کی یا اس فینومینا کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں لِأَنَّنَا عَرَفْنَا أَنَّ الْعَلَاقَةَ الْلُغَوِيَّةَ تَنْشَأُ مِنْ اقتران اللفظ بالمعنى، کیونکہ ہم وہاں جان چکے ہیں کہ جو لغوی تعلق ہوتا ہے وہ یا اقتران مقرر کی وجہ سے آتا ہے یا اقتران مؤثر کی وجہ سے آتا ہے۔ علاقۃ اللغویہ تنشأ، نشأت لیتا ہے، پھوٹتا ہے، من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عدیدا، لفظ کا معنی کے ساتھ مقترن ہونے سے پھوٹتا ہے کئی ایک بار، جب مقترن ہوتا ہے جسے ہم نے اقتران مقرر کا نام دیا۔ او فی ظرف مؤثر، یا لفظ معنی کے ساتھ مقترن ہوتا ہے ایک مؤثر ظرف میں، جس کی ہم نے مثال دی تھی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ایونٹ ہوتا ہے جو مؤثر ایونٹ ہوتا ہے، اس میں پھر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ سب کے لیے قابل فہم ہوتا ہے۔ فَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ مِرَارًا كَثِيرَةً، جب لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے معنی مجازی میں کئی ایک مرتبہ، تو اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازی، تو یہاں پہ
جب ایک معنی مجازی میں مرارن کثیرہ استعمال ہوتا ہے، چندین مرتبہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ کا تصور اس معنی مجازی کے تصور کے ساتھ مقترن ہوتا ہے فی ذہن السامع، ذہن سامع میں، سامع کے ذہن میں، اقترانا متکررن، ایک ایسا اقتران جو چند بار تکرار ہوا ہے۔ وَأَدَّ هَذَا الْاقْتِرَانُ الْمُتَكَرِّرُ إِلَى قِيَامِ الْعَلَاقَةِ اللُّغَوِيَّةِ بَيْنَهُمَا، یہ اقتران متکرر، یہ جو تکرار شدہ اقتران ہے، یہ موجب بنتا ہے، ادا یعنی موجب بنتا ہے کس کا؟ الی قیام العلاقۃ اللغویۃ بینہما، کہ علاقہ لغوی قائم ہو جائے، لغوی تعلق قائم ہو جائے، بینہما بین اللفظ والمعنی المجازی، اس لفظ کے درمیان جو پہلے تو اس کا معنی مجازی بن رہا تھا اور اب جو ہے اس کو حقیقت میں تبدیل کر دیا، بس یہ اقتران متکرر باعث بنتا ہے کہ لغوی تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لفظ کے درمیان اور معنی مجازی کے درمیان۔ جب لغوی تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ حقیقی میں بدل جاتا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کا سبق اس سوال کے جواب میں تھا کہ مجازی معنی حقیقی معنی میں کیسے بدلتا ہے، اور ہم نے بتایا کہ کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ اور معنی کے درمیان ایک نیا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ تعلق پہلے سے موجود نہیں ہوتا، پہلے جو ہے وہ لفظ کا تعلق حقیقی معنی کے ساتھ ہوتا ہے اور حقیقی معنی کے توسط سے اور اس کے طفیل سے اس کا تعلق مجازی معنی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ کا تعلق خود معنی مجازی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب یہ تعلق جڑتا ہے تو پھر قرینے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جب قرینے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو وضع تعینی واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ شہید کے اقتران مکرر کے جو نظریہ ہے اس کے مطابق اس پدیدے کی یا اس فینومینا کی تفسیر زیادہ آسان ہے، کیونکہ شہید نے کہا تھا کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا اقتران مکرر ہے یا اقتران مؤثر ہے، تو یہ اسی اقتران مکرر کے زمرے میں جاتا ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔